رسم ازا جاری رہے، رسم ازا جاری رہے، صاحب ذوالفقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا، سائے پنجتن پاک میں رہے یہ عزادار، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، سے شمع جلے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، والذی خلق الانسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صلوات عزیزان گرامی قدر، جو مسلسل عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، میری بھرپور کوشش یہی ہے کہ اسی عنوان کے تحت معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں: اسلام، عقیدے اور ذمہ داریوں کا دین۔
اور اسی حوالے سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے حوالے سے جو آیتیں پیش کی ہیں ان میں اکثر آیتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ جس میں مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے، صاحبان ایمان کی تعریف کی گئی ہے، اور جو تعریف و توصیف بیان ہوئی ہے ان میں کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ لفظ مسلم استعمال کیا ہے یا لفظ مومن استعمال کیا ہے، مگر اس مسلم یا مومن کے لفظ سے مراد کوئی نبی ہے، کسی نبی کا تذکرہ ہے۔ تو یہ لفظ مسلم یا مومن اتنا مقدس لفظ ہے کہ پروردگار اگرچہ عام مسلمانوں کے لیے بھی کہیں پر استعمال کرتا ہے، مگر اس کے تقدس کا اندازہ لگائیے کہ یہ لفظ کبھی کبھار انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بسا اوقات تو اولو العزم نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یہ شرف کسی نے حاصل کر لیا کہ وہ دائرے اسلام میں داخل ہو گیا، وہ مسلمان بن گیا، تو یہ بہت بڑا شرف ہے، اور اتنا بڑا شرف ہے کہ خود پروردگار جو سرنامہ کلام کی آیت میں روزانہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ گویا پروردگار نے اسے نور کی سواری پر سوار کر دیا ہے، اور نور کی سواری پر سوار ہو کر اب وہ پروردگار کے راستے کی طرف گامزن اس راستے پر چل رہا ہے۔ مگر دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل انجام دیں یا جتنا بھی عمل انجام دیں، یعنی چاہے قلیل تعداد میں عمل انجام دیں یا بہت زیادہ کثیر تعداد میں عمل انجام دیں، اور چاہے کتنے ہی اچھے سے اچھا عمل انجام دیں، مگر اگر یہ عمل عقیدے کے سائے میں نہیں ہوگا، عقیدے کے زیر پروان نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اس عمل کا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہوگا مگر بہت قلیل سا فائدہ ہوگا، بہت مختصر سا فائدہ ہوگا، ایسا مختصر سا فائدہ کہ اس دنیا میں جو انسان کو زندگی عطا کی گئی ہے، یہ زندگی 80 برس 90 برس 100 برس، عام طور پر اس سے زیادہ بڑی زندگی نہیں ہوتی۔ ابھی حال ہی میں BBC کی ایک رپورٹ ٹی وی میں چل رہی تھی کہ جاپان میں 100 برس سے بڑی عمر کے افراد کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 50,000 سے زیادہ افراد 100 برس سے بڑی عمر کے ہیں۔ تو انسان کی زندگی چلے ہم مان لیتے ہیں 100 برس ہے، 110 برس ہے، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ تو اگر وہ کار خیر انجام دے رہا ہے اور بہترین قسم کا کار خیر انجام دے رہا ہے، عام طور پر لوگ مثال پر پیش کرتے ہیں روشنی کی، لائٹ کی، کہ ایڈیسن نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ پوری انسانیت اب جب تک رہے اس وقت تک اس ایجاد سے فائدہ اٹھائے گی، تو کیا پروردگار اسے اجر نہیں دے گا؟ جی ضرور دے گا۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اس کا اجر ضائع ہو گیا، اس کا اجر بیکار ہو گیا، نہیں، پروردگار ضرور سے اجر دے گا، مگر مشکل اس کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ دائرے اسلام میں یہ شخص داخل نہیں ہے تو اس کا اجر اس دنیا تک محدود ہے، اس سے آگے جانے والا نہیں۔ ہاں، اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے کہ جس نے سوچ و بچار سے، خیالات سے، اپنے تفکرات سے ایک منزل کو حاصل کیا ہے، اور وہ منزل یہ ہے کہ وہ واقعی جانتا ہے کہ اللہ ہے اور وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اسی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ اپنے خیالات سے، اپنے تفکرات سے، اپنے ذہنی پوائنٹ آف ویو سے جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ خود ترقی کرتا جا رہا ہے، تو یہ اندازہ کرتا جائے گا کہ یہ شخص اب دائرے اسلام میں جو عمل بھی انجام دے گا، ایک چھوٹا سا عمل بھی انجام دے گا، ایسا چھوٹا عمل کہ جس کی لوگوں کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہوگی، دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کے افراد وہ عمل انجام دے رہے ہیں، مگر اگر ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر انجام دے گا، وہ اس نے راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ٹھوکر مار کے ایک طرف کر دیا، ایسا چھوٹا سا عمل بھی اگر وہ انجام دے گا تو وہ عمل بھی اس کا ضائع نہیں ہے، وہ عمل بھی اس کا برباد نہیں،
یہاں تک کہ جو روایت مجھے یاد پڑ رہی ہے غالباً صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، یہ بڑی عجیب روایت ہے، دیکھیے کبھی غور کیجئے. یہاں تک کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنے پیسے گن رہا ہے، اپنی رقم گن رہا ہے، اور آج کل تو یہ بڑے مسئلے ہو گئے نا، مسئلے ہو گئے کا مطلب یہ کہ روپیہ اتنا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کہ رقم زیادہ گننا پڑ رہی ہے. آپ پہلے کسی زمانے میں ایک بنڈل گن لیتے تھے تو کافی ہوتا تھا، اور کسی زمانے میں تو ایک بنڈل بھی گننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو تنخواہ ہی 60 روپے ملتی تھی تو بنڈل ہی پورا نہیں ہوتا تھا. تو اب ایک نہیں، دو نہیں، تین کئی بنڈل مل رہے ہوتے ہیں. تو جو بنڈل گن رہا ہوتا ہے انسان اپنے ہی نوٹ گن رہا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں انسان اپنے ہی نوٹ گن رہا ہے. اس نے نوٹ گنے اور پتہ چلا کہ جتنے ہونے چاہیے تھے اتنے نہیں، اس میں کچھ کم ہے، لہذا وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ وجہ کیا ہے بھائی، یہ تو پورے نوٹ ہونے چاہیے تھے، اس میں نوٹ کم کیوں ہے؟ یعنی ایک دل کو اس کے دل کو ایک صدمہ پہنچا ہے، لہذا اس نے دوبارہ گنا. جب دوبارہ گنا تو وہ نوٹ بالکل صحیح نکلے، جتنے ہونے چاہیے تھے اتنے نکلے. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو درمیان میں نوٹ کم ہونے کی وجہ سے اس کو صدمہ پہنچا تھا، پروردگار اس صدمے کا اجر بھی اسے ادا کرے گا. آپ غور کر رہے ہیں کہ جب انسان عقیدے کا حامل ہو تو ایسی صورت میں پروردگار کسی اجر کو ضائع نہیں کرتا. اگر ذرا سی بھی تکلیف پہنچی ہے، ذرا سی بھی مصیبت اس کو لاحق ہوئی ہے تو پروردگار اس کا اجر اسے عطا کرتا ہے. اچھا، عزاداری کے حوالے سے بھی بہت ساری اس طرح کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، مگر چونکہ میرے پاس روایت نہیں ہے. منبر سے آپ نے عین ممکن ہے کہ سنا ہو کہ اگر آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں اور فرش عزا پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے اور آپ نے کروٹ تبدیل کیا، ایک کروٹ پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے، آپ نے کروٹ تبدیل کیا، تو جو کروٹ پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں سید الشہداء اس اجر کو بھی ضائع نہیں کریں گے. البتہ مجھے روایت نہیں ملی کہیں، اس لیے میں روایت کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا، یہ ارباب منبر سے سنی ہوئی بات ہے. تو پروردگار کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص ان عقائد کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے اور سمجھ جائے گا وہ کہ اس دنیا میں انسان کو جو بھیجا گیا ہے بڑے مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، بغیر مقصد کے نہیں بھیجا گیا ہے. اب جب مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے اور وہ جو کام کرے گا تو سارا کام مقصد والا بن جائے گا، بغیر مقصد کے نہیں بنے. آپ اگر فرض کیجئے کہ یہاں سے 3 نمبر کا ایک چکر لگاتے ہیں، مگر ایک مقصد کے تحت چکر لگاتے ہیں، سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کسی اور چیز کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا اتنا چلنا بڑا فائدے مند ہوگا، اس سے آپ کا کوئی مقصد پورا ہوگا. اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کو کوئی مقصد نہ ہو، یہاں سے ملیل تک چلتے چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں. کیا اجر؟ آپ کیوں گئے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. تو حیدرآباد تک اگر چلتے چلے جائیں مگر اگر بے مقصد چلتے چلے جائیں گے اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں. اچھا، اب مسلمانوں میں اور ہمارے درمیان ایک بہت بڑا ڈفرنس جس سے ہم اور وہ علیحدہ ہو گئے، وہ بہت بڑا ڈفرنس ہے ولایت کا. یہ بڑا ڈفرنس ہے، اور اس ڈفرنس کی وجہ سے اگرچہ وہ رسول کے بعد پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر کسی اور کو سمجھتے ہیں، مگر وہ سمجھنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی ان سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. آپ کو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نہیں رسول کے بعد یہ آئے ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ ان سے کسی طرح کی کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ان سے کسی طرح کی بھول نہیں ہو سکتی. نہیں، ایسا کوئی مسلمان نہیں ملے گا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے ان کا مرتبہ بڑا ہے مگر اس کے باوجود ان سے خطا ہو سکتی. یہ الگ بات ہے کہ تسلیم تو کرتے ہیں کہ خطا ہو سکتی ہے مگر کبھی خطا سامنے لے کر نہیں آئیں گے. آپ کے سامنے ان کی کوئی خطا لے کر نہیں آئیں گے، اور ان کے مقابلے میں جو بے خطا ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی خطا نہیں کر سکتے، یہ معصوم عن الخطا ہیں، اگر آپ ان کا تذکرہ کرنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی بات لے کر آ جائیں گے، چاہے وہ ضعیف روایت کے حوالے سے ہو، وہ ایسی بات لے کر آ جائیں گے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے.
جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ایسی بات لے کر آ جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں معافی مانگنے بیٹھ جائیں کہ نہیں وہ تو ضعیف روایت تھی اور ایسا تھا اور ویسا تھا. اس سے زیادہ میں تشریح نہیں کرنا چاہتا، ورنہ کچھ اور باتیں کھل جائیں گی اور میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. تو جس کے بارے میں یہ ہے کہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ان کے بارے میں اس طرح کی بات لے کر ایک عالم نے ارباب ممبر سے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اگر یہ ماننے پر آتے ہیں، کسی چیز کو ماننے پر آتے ہیں، تو پھر بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء، یہ اوصیاء، یہ بزرگ ہستیاں، یہ پیر، یہ مرشد، یہ جتنے بھی ہیں، ان کا وہ مرتبہ مقام ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ فضا میں پرواز کر سکتے ہیں. ان کے یہاں باقاعدہ نام ہیں، کچھ ہستیوں کے نام ہیں کہ یہ اس مرتبے پر پہنچ گئے تھے کہ یہ باقاعدہ فضا میں پرواز کر سکتے ہیں. اگر یہ ماننے پر آئیں تو کسی مرشد، کسی پیر، کسی نام نہاد ولی یا وسیع، ان کے حوالے سے بھی مانتے ہیں کہ اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں. اور اگر نہ ماننے کو آئیں تو رسول کے بارے میں بھی انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، رسول یہ سارا کام نہیں کر سکتے. بڑی عجیب بات ہے. رسول کے بارے میں بھی انکار کر دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. رسول تو فقط اللہ کا پیغام لانے والے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لہذا رسول اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. نہ ماننے پر آئیں دوستان، اور ماننے پر آئیں تو کسی ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز ان کے ذہن میں آ جائے گی. آپ تعجب کریں گے کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی کرامات تھیں. جس شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ظالموں کی فہرست تیار کی جائے تو یزید کے بعد جس شخص کا نمبر آئے گا وہ حجاج بن یوسف ہوگا. بلکہ بنو امیہ اور بنو عباس کا جو مقابلہ ہوا تھا اس میں کہا تھا کہ ہمارے لیے، ہماری تباہی کے لیے فقط ایک شخص کا نام کافی ہے، حجاج بن یوسف. ہزاروں کی تعداد میں اس نے لوگوں کو قتل کر دیا اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں قیدی بنا کر عورتوں کو ہزاروں کی تعداد میں قید خانے میں ڈال کر برہنہ کر دیا اس شخص نے. اور کیسے کیسے کارنامے اور کیسے کیسے مظالم اس کے بارے میں. مگر جب یہ ماننے پر آئے تو کیا مانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے پاس بھی کرامات تھی. آپ حیران ہوں گے، بھائی کرامات کیسے تھی؟ کرامات اس لیے تھی کہ جب مسلمان تاجروں کا قافلہ سندھ میں آیا تھا، دیوبند میں آیا تھا، تو ہندوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا تھا. اور جب قافلے کو لوٹ لیا تو ایک مسلمان عورت تھی جس نے چیخ کر حجاج بن یوسف کو یاد کیا تھا کہ اے حجاج ہماری مدد کر. جب اس نے چیخ کر یہ کہا کہ اے حجاج میری مدد کر، تو یہ اس وقت تخت پر بیٹھا تھا. اس نے کہا میں حاضر ہوں، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حاضر ہوں میں مدد کروں گا. ایسے ایسے کارنامے جب ماننے پر آئیں تو ایسے لوگوں کے کارنامے مان لیتے ہیں کہ کہاں سندھ اور کہاں وہ علاقہ، اور کہنے لگا حاضر ہوں مدد. فیضان محترم، یہ بڑی ہی پیچیدہ قسم کی ان کے ہاں عقیدے کی بحث ہے. اور میری گزارش آپ سے فقط اتنی ہے، جو معروضات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں بھی، اور آئندہ بھی جو معروضات آپ کے سامنے آئیں گے اس میں بھی، میری گزارش فقط آپ کے لیے اتنی ہے کہ دیکھیے، اگر کسی بھی شخص کو آپ سمجھانا چاہیں، کسی بھی شخص کو اگر آپ راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، تو آپ کبھی بھی اسے ضدی بنا کر راہ راست پر نہیں لا سکتے. اگر آپ کوئی ایسی بات کریں یا کوئی ایسا آرگومنٹ پیش کریں کہ جس کی وجہ سے وہ ضدی بن جائے، ضدی بن جانے کا مطلب کیا ہوگا کہ اب وہ تعصب میں مبتلا ہو گیا ہے. اگر کوئی شخص تعصب میں مبتلا ہو جائے، ضدی اگر بن جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں عام سی بات، دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص ضد پر آ جاتا ہے تو ضد پر آ جانے کے بعد وہ کسی صورت میں بات کو تسلیم نہیں کرے گا، چاہے کتنا ہی حق کو مان لے، چاہے کتنا ہی اس کا دل قبول کرے کہ ہاں یہ حق ہے، مگر اس کے باوجود نہیں. میری تمام صاحبان ایمان سے ایک گزارش ہے کہ خبردار جب کسی سے دین کے معاملے میں آپ بحث و مباحثہ کریں، دین کے معاملے میں کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں،
تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ وہ ضدی نہ بن جائے، وہ عقل میں نہ آ جائے، وہ تعصب کے راستے پر نہ چلنے لگ جائے. اگر ایسا ہو گیا پھر وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے کہ یورپ اور دوسرے افریقہ اور دوسرے ممالک میں اگر آپ اسلام کی بات پیش کریں فوراً لوگ قبول کر لیں گے، جلدی سے قبول کر لیں گے، اس لیے کہ کوئی تعصب نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اتنا تعصب کھڑا کر دیا گیا ہے، اتنی ضد کھڑی کر دی گئی ہے کہ بس جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بس اسی کو مانو، نہیں مانو گے تو تمہیں گولی مار دیں گے. ہم ہی مسلمان ہیں، باقی کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہمارا اسلام قبول نہیں کیا تو ہم تمہیں گولی مار دیں گے بس. یعنی اگر ہمارے اسلام کو قبول نہیں کیا تو تمہیں جینے کا حق بھی باقی نہیں ہے، بس تمہیں مر ہی جانا چاہیے. یہ ایک بڑی عجیب قسم کی فضا ہمارے ملک میں پیدا ہوگی. تو اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ایسا رویہ اختیار کیجئے کہ وہ ضدی نہ بننے پائے. اب آئیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ویسے بھی میں عام طور پر میں نے کوشش کی ہے کہ متفق علیہ روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں، خصوصیت سے مسلمانوں کے حوالے سے ڈسکشن چل رہا ہے اس میں، یا متفق علیہ تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس میں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. یہ روایت بھی اسی طرح سے، اور یہ روایت بھی آپ کو مسلمانوں کے تمام گروہوں میں مل جائے گی. میں حوالہ بھی دیتا رہا ہوں، علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ خلفاء، اسی کتاب کی یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ فقط ان کی کتاب میں نہیں ہے، ہماری تو بہت ساری کتابوں میں یہ والی روایت. وہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. یہ بالکل متفق علیہ ہے، سارے مسلمانوں کی کتابوں میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی. میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. اچھا اگر آپ اس ایک روایت کو پکڑ لیں، فقط اس ایک روایت کو، کسی سے بات چیت کرتے ہوئے، کسی سے ڈسکشن کرتے ہوئے، جھگڑا نہیں، ڈسکشن کرتے ہوئے اگر اس ایک روایت کو پکڑ لیں، کیا آپ کے یہاں روایت ہے نہیں؟ آپ اگر وہ انکار کرتے کہ نہیں ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے، تو انٹرنیٹ موجود ہے، آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی. آپ ایک کلک کریں گے تو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی کہ کون کون سی کتابوں میں یہ والی روایت موجود ہے. اردو میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ زمانے کے رفتار کی وجہ سے انہوں نے جو عربی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، جو فارسی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، ان میں جو حدیثیں ان کے خلاف جا رہی تھیں اس میں سے بہت سو کو نکال دیا انہوں نے، کافی نکال دیا. آپ ان کا اردو ٹرانسلیشن پڑھیں اور ان کی عربی اصل کتاب پڑھیں، بہت فرق لگے گا. وہ چیز کہ جو ان کے اگینسٹ میں جا رہی تھی وہ انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن ہی نہیں کیا، اس کو بالکل باہر ہی نکال دیا. اور اگر ٹرانسلیشن کیا ہے تو ٹرانسلیشن کے ساتھ ایک فٹ نوٹ دیا ہے، اور اس فٹ نوٹ میں ایسی وضاحت کی ہے کہ جو آپ کی فیور میں نہیں جائے گی، وہ ان کی فیور میں جائے گی. اچھا یہ والی حدیث ایسی تھی کہ دینی طالب علم نے انٹرنیٹ پر، یعنی ویسے ہی وہ جیسے عام طور پر لڑکے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہوئے کسی ایک ایسے دوسرے طالب علم سے اس کی چیٹنگ پر ملاقات ہو گئی اور ڈسکشن ہونے لگا تو اس نے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ لوگ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ لوگ مغرب و عشاء کی نماز، ظہر اور فرض کی نماز ساتھ ملا کے کیوں پڑھتے ہیں. 25 سوال اس نے کر دیے اس طرح کے. اچھا اس کے لیے میں اکثر گزارش کرتا رہا ہوں، جہاں جہاں مجھے موقع ملا ہے میں اکثر گزارش کرتا رہا ہوں، ہمارے یہاں جتنے دینیات سینٹر ہیں یا چھوٹے مکتب ہیں بچوں کے، ان مکاتب میں جو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں وہ کورسز بہت پرانے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میرے دادا کے زمانے میں بھی وہی کورس تھا جو میرے پوتے کے زمانے میں کورس ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا. تقریباً وہی کورس ہیں سارے. وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے مکتب میں، دینیات سکھایا جاتا ہے. دینیات میں بتایا جاتا ہے کہ انبیاء کتنے، رسول کتنے، ائمہ کتنے، ان کے نام کیا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. دینیات میں کچھ مسائل سکھا دیے جاتے ہیں کہ یہ وضو ہوتا ہے، یہ غسل ہوتا ہے، یہ تیمم ہوتا ہے، ایسے نماز پڑھتے ہیں. تو قرآن سکھایا جاتا ہے، اگرچہ اس میں بہتری آئی ہے. پہلے جو قرآن سکھایا جاتا تھا اس کے مقابلے میں باقاعدہ تجوید و مخارج کے ساتھ اسی سکھائی جاتی ہے، اس میں بہتری آئی ہے، مگر وہی قرآن سکھایا جا رہا ہے اور وہی دینیات سکھائے جا رہے ہیں. یعنی اس سے آگے ہم نہیں بڑھے. اگر آگے بڑھیں تو تھوڑا سا کتنا آگے بڑھیں کہ معصومین کی سیرت کے کچھ بات سکھائے جاتے ہیں.
زیادہ سے زیادہ یہ کہ کچھ تاریخ اسلام کچھ بتا دی جاتی، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھیں۔ تو ہم جو نصاب ہمارے بزرگوں نے نافذ کیا تھا مکتب و دینیات کے لیے، اسی نصاب پر آج تک چلے آ رہے ہیں، جبکہ دنیا بہت بدل گئی ہے، اتنی زیادہ بدل گئی ہے کہ فقط میرے بیٹے کا رابطہ فقط میرے پڑوسیوں سے نہیں ہے، یعنی جو پڑوس میں دوست ہیں اس سے رابطہ نہیں ہے، جو اسکول میں دوست ہیں اس سے رابطہ نہیں ہے، یا مثلا رشتہ داروں میں جو آنا جانا ہوتا ہے فقط اس سے رابطہ نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ پوری دنیا کے نوجوانوں سے اس کا رابطہ ہے، ان سے تو رابطہ ہے ہی ہے، مگر جہاں وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا اور وہ پوری دنیا کے جتنے نوجوان ہیں ان سب سے رابطہ ہے اس کا، اور اس رابطے کا نتیجہ یہ ہے کہ طرح طرح کے سوالات آ رہے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات آ رہے ہیں۔ تو کچھ باتیں تو ایسی تھیں کہ جو یہاں کے لوگوں نے پوچھی تھی ان کا جواب دینا آسان تھا، اس لیے کہ لمیٹڈ ماحول تھا، اس لمیٹڈ ماحول کے تحت وہ لمیٹڈ باتوں جو کو ممبر پر سنتا تھا اس کا جواب دے دیتا۔ اب ہو گیا ان لمیٹڈ ماحول، اور ان لمیٹڈ ماحول کا نتیجہ نکلا کہ اب پوری دنیا سے طرح طرح کے سوالات آ رہے ہیں۔ اب بچے پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں بچے، اور یہ جو سوالات ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یہ اتنی شدت کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کا جواب بچوں کو تو چھوڑیے بڑوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اکثر بڑوں کو نہیں معلوم۔ مغرب و عشاء کی نماز ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں معلوم۔ آپ سجدہ کرتے وقت یہ پتھر یا مٹی آگے کیوں رکھتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ماتم یہ نوحے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ 25 آپ کو ایسے سوالات مل جائیں گے، ایسے سوالاتوں کی بوچھار ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارا بچہ حوض علمیہ میں تو نہیں جاتا، اور جا بھی نہیں سکتا ہر بچہ حوض علمیہ۔ ہمارا بچہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ مکتب میں جاتا ہے، وہ بھی اگر دیندار والدین ہیں تو اس کو مکتب میں بھیجیں گے، تو وہ مکتب میں جاتا ہے یا مدرسے میں جاتا ہے۔ اب مکتب و مدرسے میں اس کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، دینیات اسے سکھائی جاتی ہے، معصومین کے نام سکھائے جاتے ہیں، نماز و روزے وغیرہ کے مسائل بتاتے ہیں، لیکن یہ اسے نہیں پتا۔ نماز اسے معلوم ہے، مغرب و عشاء کی نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ اسے معلوم ہے، مگر مغرب و عشاء کی نماز ہم ملا کے کیوں پڑھ رہے ہیں یہ اسے نہیں معلوم ہے۔ ظہر اثر کی نماز ملا کے کیوں پڑھ رہے ہیں یہ نہیں معلوم۔ نماز اس کو پڑھنا آتی ہے مگر ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں یہ اس کو نہیں معلوم۔ آپ آذان میں حی علی خیر العمل کیوں کہتے ہیں یہ اس کو نہیں معلوم۔ 25 آپ کو ایسے سوالات مل جائیں گے کہ جس کے جواب نہیں معلوم۔ تو میں اکثر ایک گزارش کرتا رہا ہوں کہ ہمارے مکتب اور مدارس میں ایک ٹاپک کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک سبجیکٹ کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دینیات اپنی جگہ رہے، قرآن کی تلاوت اپنی جگہ رہے، مگر ایک ٹاپک کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سبجیکٹ کیا ہے جسے میں انگریزی زبان میں کہہ رہا ہوں، بچے بھی بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھ لیں، انگریزی زبان میں کہہ رہا ہوں، پھر آپ جو چاہیں نام اس کا رکھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ FAQs۔ اس سبجیکٹ کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ FAQs کیا ہوتا ہے؟ FAQs کا مطلب ہے frequently asked questions، جو بہت زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں نا، frequently asked questions، باقاعدہ اس کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے۔ بچوں کے مکتب میں، بچوں کے مدارس میں اس کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، اور یہ بتایا جانا چاہیے کہ آپ الگ الگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بتایا جانا چاہیے کہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بتایا جانا چاہیے کہ آپ خلفاء کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے ہیں، امیر المومنین کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے سوالات ہیں، اور میرا یہ اندازہ ہے کہ ان سارے سوالوں کو اگر آپ جمع کریں تو 1000 سوالات سے زیادہ نہیں بنیں گے۔ اگر ان سارے سوالوں کو جمع کریں آپ تو یہ 1000 سوالات سے زیادہ نہیں بنیں گے، میکسیمم 1000۔ اچھا، ان میں سے ہر سوال کا جواب ہمارے عالم نے دے دیا ہے، آپ کو کتابوں میں ہر ایک کا جواب مل جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے علماء نے جواب نہیں دیا، ہر سوال کا جواب ہمارے عالم نے دے دیا، مگر وہ کتاب کیا؟ وہ کتاب بکھری پڑی ہے، مختلف کتابوں میں یہ جوابات موجود ہیں۔ جب مختلف کتابوں میں یہ جوابات موجود ہیں تو ہر شخص تو اتنی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، ہر شخص تو اسی بس بساط نہیں ہوتی۔ اور پھر بچے کو سکھانے کے لیے ایک معلم اور ایک استاد کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے سامنے اگر کتاب بھی رکھ دیں گے تو بیکار ہے، جیسے کل گزارش کر رہا تھا میں۔ لہذا ایک سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے FAQs نام کا کہ جس میں بچوں کو باقاعدہ ہر چیز سکھایا جائے۔ جب بچہ 6 سال کا مکتب میں داخل ہوتا ہے مدرسے کا، اور 4 سال 5 سال 6 سال یہ جب مکتب میں رہتا ہے، تو یہ FAQs کے سوالات کو 5-6 سالوں کے کورس میں ڈیوائیڈ کر کے باقاعدہ ایک ایک چیز اس کو سمجھا دی جائے،
تو وہ خود بڑا ایکسپرٹ ہو جائے گا, وہ خود بڑا مطمئن ہو جائے گا کہ جس دین پر میں باقی ہوں اس سے بہتر دین ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, مگر یہ کام یاد رکھیے جو اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کام علماء کے زیر سرپرستی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کھول کے بیٹھ جائے اور اپنی کتابیں لکھنا شروع کر دے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے. علماء کے زیر سرپرستی اگر یہ والا کام کیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان بھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے کتنے مکتب ہوں گے, سینکڑوں کی تعداد میں نہیں, ہزاروں کی تعداد میں ایسے مکتب ہیں. اگر اس طرح کی کچھ کتابیں چھاپ دی جائیں سبجیکٹ وائز, لیول وائز, فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, تھرڈ کلاس, لیول وائز اس طرح سے کتابیں اگر بنا لی جائیں اور پورے پاکستان کے مدارس میں اگر ڈسٹریبیوٹ کر دیا تو کتنا بڑا کام ہوگا, کتنے ہمارے بچے اس اپنے معاملات میں اور اپنے دین کے معاملات کو سمجھنے کے اہل بن جائیں گے. تو اگر کسی مقام پر کوئی بات ہوتی ہے, میں آپ سے الگ بات کہہ رہا تھا, یہ بلا وجہ میں دوسری طرف نکل آیا. ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد والے میں. 12 ائمہ والی روایت, جب انٹرنیٹ پر چیٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور اس نے یہ سارے سوالات کیے, تو چونکہ دینی طالب علم تھا, مدرسے میں پڑھتا تھا, لہٰذا اس نے جواب دیے. جو نہیں آتا تھا اپنے استاد سے پوچھ کے جوابات دے دیے. اب جوابات تو دیتا گیا, جوابات دیتا گیا. اب اس نے کہا کہ بھائی تم نے جتنے سوال پوچھے ہیں ان سب کے جواب میں نے دے دیے, مگر میرے ایک سوال کا تم جواب دو. تمہارے اتنے سارے سوالوں کو میں نے جواب دیا نا, اب تم میرے ایک سوال کا جواب دو. تو کیا سوال ہے؟ سوال یہی والا تھا کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے ولایت؟ تم اپنے علماء سے معلوم کرو. وہاں سے جواب آیا کہ جی یہ حدیث موجود ہے, ہماری کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث. کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 12 جانشین ہوں گے تو تم مجھے 12 کے نام بتا دو. ہاں وہ چیز ہے کہ جس کا جواب کسی کے پاس نہیں. پوری امت مسلمہ ایک طرف ہو جائے, ہماری آبادی اگر یہ لوگ کم بتائیں تب بھی کہیں, یہ کہتے ہیں کہ 10% کی آبادی ہے, چلے 10% صحیح, آپ 90% ہے نا. 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں میں اگر ہم فقط 13 کروڑ ہیں, آپ 1 ارب سے زیادہ کی آبادی کے لوگ ہیں, 1 ارب سے زیادہ لوگوں, 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کو یہ چیلنج ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ کہا تھا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے, نام بتائیے کون ہے. اچھا خود علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھنے کے بعد 12 کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی کہ 12 کون کون ہوں گے. اس میں سے کچھ کو نکالنا پڑ گیا. پہلے 4 کا تذکرہ تو کیا انہوں نے, 4 کا تذکرہ کرنے کے بعد اب جو تذکرہ کرنے گئے تو بیچ میں یزید کا نام آ جاتا ہے. تو یزید تو نہیں ہو سکتا, لہذا نام نکالنا پڑا. اسی طرح سے بنو عباس کے لوگ تھے, ان کا نام آ رہا, ان کو نکال. اچھا آپ ان کے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے ان کے ائمہ, ان سے بھی اگر معلوم کیا جائے نا کہ آپ 12 کے نام بتائیں, ایک کوئی نام بتائے گا, دوسرا کوئی نام بتائے گا, تیسرا کوئی نام بتائے گا, وہ چوتھا کوئی نام بتائے گا. اگر 12 کے نام بالکل 100% ایک ہی طرح کے اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو علی اور اولاد علی کے چاہنے والوں کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی. اس حدیث کا بطور خاص میں نے تذکرہ کیوں کیا؟ بڑی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے, کبھی کبھار میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لیتا ہوں, اس لیے میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں. اس حدیث کا بطور خاص میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیوں کیا؟ وہ والی حدیث تو موجود تھی, من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ والی حدیث تو موجود تھی, وہ بھی متفق علیہ, وہ بھی ساری کتابوں میں لکھی ہوئی. اس کا تذکرہ بطور خاص کیوں نہیں کر رہا میں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو وہ مانتے تو ہیں, مگر اب بحث چڑھ گئی ہے لفظ مولا پر کہ مولا کے وہ معنی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ساری بحث یہاں پر چڑھ گئی. اب اچھا بھائی مولا کے کیا معنی؟ اگر آپ عربی ڈکشنری کھول کے دیکھیں تو مولا کے 18 معنی آپ کو نظر آئیں گے. 18 معنی آپ کو نظر آئیں گے.
مولا کے معنی آقا بھی ہیں، مولا کے معنی غلام بھی ہے، مولا کے معنی دوست بھی ہے، مولا کے معنی مددگار بھی ہے۔ 18 معنی آپ کو مولا کے نظر آئیں گے۔ تو اب یہ حدیث تو ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا کے وہ معنی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ اچھا بھائی کیا معنی ہے مولا کے؟ کہ مولا کے معنی دوست ہیں، جو اکثر آپ ہماری ہی مجالس میں یہ معنی سنتے رہے ہوں گے، جو یہ لوگ یہ اصرار کرتے ہیں اس بات کا، یعنی اللہ کے رسول ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ اچھا مولا کے معنی غلام بھی ہیں، مگر وہ معنی تو نہیں نکالے جا سکتے، نعوذ باللہ اس معنی۔ تو اب کیا معنی نکلے؟ سب سے زیادہ پرفیکٹ معنی جو ان کو سوٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو معنی ان کے لیے سوٹیبل ہیں، وہ کون سے معنی؟ دوست، کہ جن کا میں دوست ہوں ان کے علی دوست ہیں۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں کوئی مرتبہ نہیں پتہ چلا کہ مولا کا مرتبہ کتنا ہے، مولا کے بارے میں کیا احکامات ہیں، یہ کچھ نہیں پتہ چلا۔ اگر لفظ مولا کے معنی حاکم لیے جاتے ہیں، حکومت، تو جو اختیارات رسول کے پاس تھے وہ سارے کے سارے اختیارات مولا کے پاس آ جاتے، امیر المومنین کے پاس آ جاتے۔ اگر حاکم کے معنی لیے جائیں تو وہ اختیارات سارے کے سارے وہاں چلے جائیں گے، لیکن حاکم کے معنی لے ہی لے رہے ہیں، حاکم کے معنی نہیں۔ اس لیے میں نے اس حدیث کو نظر انداز کر دیا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ پلٹ کے کہیں کہ مولا کا مطلب دوست ہے، یہ مطلب ہے ہی نہیں جو آپ لے رہے ہیں، تو اب سمجھانا آسان نہیں۔ دلیلیں ہیں اس کے لیے، شواہد موجود ہیں اس کے لیے بھی، مگر سمجھانا پھر آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے وہ میں نے 12 ائمہ والی حدیث کا تذکرہ بطور خاص آپ کے لیے۔ اچھا اب تک جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے اختتام پر ایک خصوصی پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے۔ اب وہ مسلمانوں کی بات چھوڑیے، فقط آپ لوگوں کی۔ انہوں نے کیا کہا کہ مولا کے معنی ہیں دوست۔ دوست میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے دوستوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ دوستوں کے درمیان جب ڈسکشن ہوتا ہے اور کوئی بات ہوتی ہے تو دوستوں کا مرتبہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ وہ حاکم ہیں، وہ لیڈر ہیں، وہ امام ہیں، تو مرتبہ برابر نہیں ہوا، پھر تو جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ وہ حاکم بن گئے اس لیے جیسا کہیں گے ویسا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ کہہ دیا کہ دوست، تو دوست کا مرتبہ برابر ہوتا ہے، دونوں دوستوں کا مرتبہ برابر ہوتا ہے۔ جب دوست کا مرتبہ برابر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام دوستوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوست اگر کسی اپنے دوست سے کوئی چیز مانگتا ہے یا کوئی چیز کرنے کو کہتا ہے تو کبھی وہ دوست کر دیتا ہے، کبھی منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، بھائی یہ مجھ سے نہیں ہوگا، ہے نا۔ یعنی دوست کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کبھی چاہیں تو کریں گے، کر دیں گے وہ والا کام، اور کبھی نہیں چاہیں گے تو نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو دوست کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ کاموں میں آپ اس کا ساتھ دیں گے یا وہ آپ کا ساتھ دے گا، اور کچھ کاموں میں انکار کر دے گا، پھر بھی دوستی نہیں ٹوٹے گی۔ اگر وہ انکار بھی کر دیتا ہے تب بھی دوستی نہیں ٹوٹے گی، دوستی باقی رہے گی۔ منع کر دینے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کا نوکر ہے، نہیں، نوکر تو ہے ہی نہیں، تو غلام کہاں سے بنے گا؟ لہٰذا اگر اس نے منع کر دیا تب بھی دوستی باقی ہے۔ تو دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں مان لی جائیں، کچھ باتیں نہ مانی جائیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ دیکھا کہاں سے گھما پھرا کے مفہوم نکالا انہوں نے، دوست بطور خاص، مولا کا مطلب دوست بطور خاص جو نکالا، کہاں سے گھما پھرا کے۔ یعنی اگر امیر المومنین کی کچھ باتیں مان لی گئیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خلیفہ اول، ثانی، ثالث، ہر ایک کے معاملے میں ایسا ہوا ہے کہ مولا نے سب کو مشورے دیے ہیں، اور یہ بتاتے خود مشورہ کرنے کے لیے آتے تھے، مشورہ کرنے کے لیے آتے تھے، مولا ان کو مشورہ دیتے تھے، اکثر مشورے پر انہوں نے عمل بھی کیا ہے، مگر کچھ مشوروں کو نہیں مانا۔ جب کچھ مشوروں کو نہیں مانا تو کیا ہے، دوست ہے، مولا کے معنی دوست ہیں، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، لیکن کہاں سے بات گھما کے لائیں۔ یہ تو ہو گیا ان کا پوائنٹ آف ویو۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ مولا کے معنی حاکم، یعنی جو مولا نے کہہ دیا، جو آقا نے کہہ دیا، اب اس میں چون چرا کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آقا یہ کہہ رہے ہیں کہ تندور کا ڈھکن ہٹاؤ، اس میں کود جاؤ، تو اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم پوچھیں آخر مولا میرا قصور کیا ہے؟
بھی گنجائش نہیں. بس تندور کا ڈھکن ہٹاؤ اور کود جاؤ بس. یہ ہے آقا کا مطلب جو ہم مطلب لے رہے ہیں. من کنت مولا فہذا علی المولا. مطلب یہ نکلا کہ جو وہاں سے حکم ملے گا اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے. اب کسی طرح کے چون چرا کی گنجائش نہیں, بالکل کسی طرح کی کوئی گنجائش باقی رہی نہیں وہاں پر. عزیزان محترم, ہم مانتے تو یہی نہیں, زبان سے تو ہم یہی کہتے ہیں, مگر عملی زندگی میں ہم کیا کرنا ہے؟ عملی زندگی میں ہم کیا کرنا ہے؟ عملی زندگی میں جو عام طور پر مسائل بتائے جاتے ہیں یہ کسی نہ کسی امام ہی کے ہوتے ہیں. لازمی نہیں کہ امیر المومنین کے سارے احکامات ہوں. امیر المومنین کے نہ صحیح, 5ویں امام کے صحیح, 6 امام کے صحیح, 8ویں امام کے صحیح, 11ویں امام کے صحیح, مگر یہ سب برابر ہیں. تو اگر مولا کے معنی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے, اور عملی طور پر انہی کے احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, عملی طور پر احکامات سامنے آنے کے باوجود ہماری زندگی کیا ہے؟ کیا ہم ان کے سارے احکام پر عمل کرتے ہیں؟ سارے احکام میں بھی میں فقط وہ کر رہا ہوں کہ فقط ان احکامات پر عمل کرتے ہیں کہ ہماری عدالت باقی رہے, اتنے احکام پر بھی ہم عمل کرتے ہیں؟ اب یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا پڑے گا کہ کیا میں جو آقا ہیں, جو مولا ہیں, ان کے ان احکامات پر عمل کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے کم از کم میری عدالت باقی رہے؟ عمل کرنا تو بہت دور کی بات, ذرا سا اگر مسائل ان کے سامنے کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں نماز کا یہ والا مسئلہ ہے, دیکھیے وضو کا یہ والا مسئلہ ہے, دیکھیے تیمم کا یہ والا مسئلہ ہے, دیکھیے آزاداری کا یہ والا مسئلہ ہے, آپ کو آزاداری کے لیے جس محفل میں سامان دیا گیا ہے آپ اس محفل کو سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کر سکتے, یہ وقف کے مسائل ہیں, وقف کے مسائل کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. جاننا, اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات, کوئی جاننے ہی کے لیے تیار نہیں, کوئی سمجھنے ہی کے لیے تیار نہیں. جہاں یہ فقہ کا ڈسکشن شروع ہوا, جہاں یہ مسائل کا ڈسکشن شروع ہوا, وہاں لوگ ایک ایک کر کے ایسے قائم ہوں گے جیسے مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا. ماذ اللہ, نہ یہ علماء مسلم ابن عقیل ہیں نہ آپ وہ ہیں, مگر اس کے باوجود کیفیت ایسی ہی نظر آتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے مولا کے معنی حاکم لیے ہیں یا عملی طور پر ہم نے مولا کے معنی دوست ہی لیے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں دوست, دوست کا مطلب ہے کہ ماننا چاہیں تو مانے, نہ ماننا چاہیں تو نہ مانے. وہ تو علل اعلان کہہ رہے ہیں, ہم علل اعلان نہیں کر رہے ہیں, مگر پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی تو وہی ہو گیا کہ جو باتیں ہمیں ماننی ہیں وہ ہم مان رہے ہیں, جو نہیں مان رہی ہیں وہ نہیں مان رہے. تو مولا کے معنی وہی دوست تو ہو گیا. پھر کیا فرق رہا؟ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ یہ غور کرنا پڑے گا. من کن تو مولا والی حدیث ہمارے ممبروں سے پہلے عشرے میں اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے اور اتنے نعرے لگتے ہیں اس پہ جس کا حساب نہیں, مگر پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں بھائی. پریکٹیکلی ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اس معاملے میں. وہ فقط زبانی کہہ رہے ہیں مگر ہم پریکٹیکلی کر رہے ہیں. زبان سے کہنے والا شاید ہو سکتا ہے اتنا برا نہ ہو جتنا عملی طور پر. یہ بڑا سوچنے والا مقام ہے, اور اسی وجہ سے غالباً وہ میں نے حدیث پڑھی تھی, بس میں وضاحت نہیں کر رہا, اس کو دوبارہ تکرار کر رہا ہوں, اگر گنجائش ہوگی تو پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو حدیث پڑھی تھی میں نے کہ لا یذوق المرء من حقیقت الایمان حتی یکون فیہ ثلاث خصال, مومن ایمان کا ذائقہ تک نہیں چکھ سکتا جب تک اس میں 3 کوالٹیز نہیں ہوں گی. اس میں سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے الفقہ فی الدین. جس کے دین میں فقہ نہیں ہوگی ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چکھ سکتا. وہ بظاہر یہ سمجھے گا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, بظاہر وہ سمجھے گا میں یہ باتیں انجام دے رہا ہوں, مگر وہ دین کا ذائقہ بھی نہیں چکھ سکتا. اب ذرا اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیے کہ کیا مولا نے دین کے بارے میں کیا بات کہی ہے, مولا نے ایمان کے بارے میں کیا بات کہی ہے. آج تو وقت بالکل گزر گیا, میرا ارادہ تو یہی تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا, لیکن پروردگار نے توفیق دی مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی. خدا سے دعا ہے ہمیں توفیق دے, تو انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. ایام اعضاء میں ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ معمولاً روزانہ ایک شہید کا تذکرہ ہوتا ہے.
اور ان تواریخ میں مولا کے عزیز و اقارب کا تذکرہ ہوتا ہے، جو عزیز و اقارب منزل شہادت کو پہنچے تھے۔ تو آئند ممکن ہے کہ آپ نے کچھ عزاخانوں میں دن میں جناب قاسم کا نام اور ان کا تذکرہ سنا ہو، اور شب میں آپ کسی اور شہید کا تذکرہ سنیں، مگر یہاں جو ایک ترتیب بن گئی ہے اس کے اعتبار سے جناب علی اصغر کے بعد جناب قاسم ہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اس تذکرے میں بہت ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، اور یہ واقعہ کربلا کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، مگر پھر بھی جہاں کہیں تذکرہ کیا جاتا ہے فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ یہ کربلا کا معجزہ ہے۔ عزیزان محترم، جب انتقال ہوا ہے امام حسن کا، تو انتقال کے وقت جناب قاسم کی عمر اتنی چھوٹی ہے کہ غالباً جناب قاسم کو کوئی بات سمجھا نہیں سکتے، امام کوئی بات بتا نہیں سکتے۔ اچھا، گھر کے دوسرے لوگوں کو عام طور پر اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ علم امامت اور علم رسالت اس میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، سوائے یہ کہ معجزہ دکھانا ہو۔ تو معجزہ دکھانا اس وقت تو الگ بات ہے، لیکن اگر معجزہ نہ دکھانا ہو تو علم امامت میں سب کچھ ہے کہ کیا ہونے والا، مگر عام طور پر گھر میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، بتایا نہیں جاتا۔ چنانچہ ام فروا کو بھی بتایا نہیں گیا کہ کیا ہونے والا ہے، آگے کیا کچھ ہوگا، مگر ایک کام کیا، جو سمجھنے والی خاتون ہیں ان کو واقعہ کربلا کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے ہیں امام حسن۔ اگر سمجھایا جائے تو ساری بات سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ وہ علم امامت ہو جائے گا۔ اور جس کو سمجھانا ہے، جس کو معرکے میں شریک ہونا ہے، یہ بیچارہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اس کو سمجھانا چاہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اپنی نمائندگی میدان کربلا میں کسی طرح سے شامل کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ طریقہ کار امام حسن نے اختیار کیا کہ ایک رقعہ تیار کیا، ایک تعویذ بنایا، اور تعویذ بنانے کے بعد وہ جناب قاسم کے ہاتھ میں باندھ دیا۔ ہاں، اور قاسم کی ماں کو امام حسن نے ایک وصیت کر دی کہ دیکھو، جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تو اسے کہنا کہ تم جب کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہوگی۔ ماں نے جملہ باندھ لیا، چنانچہ اب بچے کی پرورش ہوتی گئی، یہاں تک کہ کربلا کا میدان آ گیا۔ جب کربلا کا میدان آ گیا تو قاسم بھی ہیں اس میں۔ اچھا، قاسم کی عمر کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کتنی عمر تھی۔ ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ 13 برس کی ان کی عمر تھی، ہو سکتا ہے 14 برس کی ہو، کچھ کتابوں میں 15 برس بھی عمر لکھی ہوئی ان کی، لیکن ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ 13 برس کی ان کی عمر تھی۔ اچھا، 13 برس کی عمر ہے تو یہ بچہ جانتا ہے کہ 13 برس کے بچے کو اسلامی نقطہ نگاہ سے جہاد میں شریک نہیں کیا جاتا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جہاد میں شریک کیا جائے۔ لہذا جب کربلا کے میدان میں آئے اور کربلا کے سارے واقعات بچے کی نگاہ میں ہیں، یہاں تک کہ ساتویں سے پانی بھی بند ہو گیا ہے، اب تو بچے ہاتھوں میں کوزے لے کر الاتش الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ لہذا قاسم کے سامنے پورا کربلا کا منظر آ گیا، اور پورا کربلا کا منظر آ جانے کے بعد یہ بھی معلوم ہے کہ جتنے امام کے ساتھ ہیں یہ شہید ہوں گے، یعنی یہ بچے کا ذہن ساری چیزیں اپنے گویا ذہن میں دہرا رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ جتنے امام کے ساتھ ہیں یہ شہید ہوں گے، یہ سارے اندازے لگا رہا ہے۔ اچھا، جب شب عاشور آئی تو کربلا کے میدان میں تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ جہاں امام نے اپنے خیمے لگائے تھے وہاں امام نے ایک کانفرنس کی، اور وہ کانفرنس یہ تھی کہ اس میں جتنے امام کے
صحابی تھے، عزیز و اقارب تھے، ان سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک مختصر سا خطبہ دیا ان لوگوں کے سامنے. یہ جو مختصر سا خطبہ دیا تو آپ جانتے ہیں کہ کربلا کا میدان ہے، لہذا سارے اصحاب زمین کربلا پر بیٹھے تھے. اب مجھے نہیں معلوم کہ امام کا طریقہ کار کیا تھا، امام کھڑے تھے یا کرسی پر بیٹھے تھے، یہ کہیں مجھے ملا نہیں، مگر اصحاب امام سارے زمین کربلا پر بیٹھے تھے. یہ جو اصحاب امام کربلا کی زمین پر بیٹھے تھے، اس میں یہ بچہ گھٹنیوں کے بل کھڑا تھا تاکہ اس کی قد و قامت عام لوگوں کی طرح ہو جائے، یہ بھی عام لوگوں کی طرح بڑا معلوم ہو. گھٹنیوں کے بل یہ بچہ کھڑا تھا اور یہ ساری گفتگو سن رہا ہے امام سے. جب امام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں اور تم میں سے کوئی گناہ گار بھی نہیں ہوگا. یہ جو امام نے مختصر سا خطبہ دیا، جناب عباس نے کھڑے ہو کر عزیزوں کی ترجمانی کر دی. مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اصحاب کی ترجمانی کی. اصحاب کی جانب سے جو جملے کہنا چاہیے تھے وہ کہے. یہ خاندان نبوت کا بچہ ہے، 13 سال کا، گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا ہے. معلوم ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ موقع آنے والا ہے کہ سب شہید ہو جائیں گے، مگر اس کے باوجود پورے 10 دن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ تاریخ کربلا دیکھ جائیے، مقاتل کی کتاب دیکھ جائیے، پورے 10 دن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ قاسم نے آقا حسین سے کوئی سوال کیا ہو کہ آقا کیا میں بھی شہید ہوں گا یا نہیں، یا شہادت کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کیا ہو. کہیں کوئی ڈسکشن آپ کو نہیں ملے گا. 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک، شب عاشور تک. ہاں جب شب عاشور امام نے خطبہ دے دیا تو اب یہ طے ہو گیا کہ بچنا کسی کو نہیں ہے، سب کو منزل شہادت پر جانا ہے. چنانچہ اب موقع بن گیا بات کرنے کا. چونکہ خاندان رسالت کا بچہ تھا، بے محل بات نہیں کرتا ہے، فصاحت و بلاغت کے خلاف بھی بات نہیں کرتا ہے، لہذا 9 دن تک معلوم ہے کہ حالات کیسے ہیں، مگر کچھ نہیں پوچھا، کوئی بات نہیں. ہاں مگر جب امام نے خطبہ دے دیا اور یہ طے ہو گیا کہ اب بچنا کسی کو نہیں ہے، تو اب موقع بن گیا. اب بچہ یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے امام سے پوچھتا ہے، کیوں چچا، کیا ہمارا نام بھی شہداء کی فہرست میں شامل ہے؟ اب براہ راست امام جواب دیں تو دے سکتے ہیں، مگر امام نے بڑا عجیب کام کیا کہ براہ راست جواب دینے کے بجائے خود بچے سے ایک سوال کر لیا. کہہ رہے بیٹا قاسم، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ بس اب قاسم کا جواب سننا. 13 برس کے بچے کو جواب دینا ہے، کسی فلسفی کو جواب نہیں دینا ہے. 13 برس کا بچہ کہتا ہے، ارے چچا یہ تو میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے. اب بچے کو گلے لگا لیا اور ایک جملہ کہا بیٹا تمہارا نام تو شہداء کی فہرست میں شامل ہے، کل تو مرضی منزل قربانی میں تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شامل ہوگا. اب آقا کا جواب سننے کے بعد یہ بچہ اپنی جانب سے تو مطمئن ہو گیا کہ ہاں میرا نام شہداء میں شامل ہے، مگر جو 6 مہینے کے بچے کا تذکرہ سنا تو بچے کے ذہن میں فقط ایک ہی بات آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اشقیاء خیموں میں چلے آئیں گے. لہذا یہی سوال کیا، کیوں آقا یہ اشقیاء خیموں میں چلے آئیں گے؟ اب مولا نے زیادہ امتحان لینا مناسب نہ سمجھا، کہا نہیں میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہوگا. لہذا قاسم کو رخصت کیا. اب عاشور کا دن آ گیا اور عاشور کے دن میں اب جانے والے جانے لگے، اصحاب گئے، عزیز گئے، بہت سارے افراد تھے کہ جو جان نثار کرنے والے تھے وہ گئے، یہ سب کے سب جاتے رہے. قاسم آ کر مولا سے بار بار اجازت چاہتے تھے، چچا آپ مجھے اجازت دیجئے، مگر ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے. بار بار آتے ہیں کہ چچا مجھے اجازت دیجئے، مگر اجازت نہیں دیتے ہیں. یہاں تک کہ یہ بچہ اتنی بار اجازت لینے آیا کہ جتنا اصرار اس بچے نے کیا ہے اتنا ہی انکار امام نے کیا ہے اور اس کو اجازت نہیں دی ہے.
بچہ بالآخر تھک گیا اور سوچنے لگا کہ کل تو امام نے کہا تھا کہ تمہارا نام شہداء کی فہرست میں شامل ہے اور آج اجازت ہی نہیں دیتے, آج جانا ہی نہیں دیتے, یہ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بچہ ایک خیمے میں بیٹھ کر یہ گفتگو سوچ رہا ہے. ایک مرتبہ ماں کی ایک بات یاد آئی. ماں نے کہا تھا کہ بیٹا, باپ نے مرتے وقت ایک وصیت مجھے کی تھی, تمہارے ہاتھ پر تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور جو کچھ اس میں لکھا ہو اس کے مطابق عمل کرنا. ماں کی بات یاد آنی تھی کہ ایک مرتبہ قاسم نے اپنے آپ سے سوال کیا, کیوں قاسم, اس سے بڑھ کر کوئی سخت وقت ہو سکتا ہے, پریشان کن وقت ہو سکتا ہے؟ جواب آیا, نہیں, اس سے زیادہ کوئی سخت وقت نہیں ہو سکتا. لہذا بچے نے تعویذ کو کھولا. کچھ علماء نے یہ امام حسین کے معجزات میں شمار کیا ہے, امام حسین کے معجزات کی فہرست میں یہ معجزہ بھی شامل کیا ہے. ایک مرتبہ جب بچے نے تعویذ کھولا اور تعویذ کھولنے کے بعد پڑھا تو وہی جملہ لکھا تھا کہ ارے بیٹا, جب یہ تعویذ تم کھولو گے تو میرا بھائی اشقیاء کے نرغے میں ہوگا, میں تو اس وقت زندہ نہیں ہوں گا. اگر میں زندہ ہوتا تو میں ضرور اپنے بھائی کی نصرت کرتا, مگر میری جانب سے تم میرے بھائی کی ضرور نصرت کرنا. بس یہ تعویذ پڑھا. تعویذ پڑھنے کے بعد قاسم خوش ہو گئے اور امام کے پاس آئے اور امام کے سامنے وہ تعویذ رکھ دیا. جب وہ تحریر امام نے پڑھی ہے, بس امام کا زمانہ, حسن کا زمانہ یاد آ گیا. بھائی نے جو بھائی کی تحریر دیکھی بے اختیار رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور قاسم کو اپنے گلے سے لگایا. اور مقاتل کی کتاب یہ کہتی ہے کہ اتنا روئے ہیں, چچا اور بھتیجے مل کر روئے ہیں کہ قریب تھا کہ غش آ جاتا. بس ایک مرتبہ قاسم سے مخاطب ہو کے کہا, بیٹا قاسم, یہ وصیت تمہیں تمہارے بابا کی ہے, مگر تمہارے بابا کی ایک وصیت ہمیں ہے. تمہیں اپنی وصیت پر عمل کرنا ہے اور مجھے اپنی وصیت پر عمل کرنا ہے. لہذا قاسم کا ہاتھ پکڑا اور خیمے کے اندر لے کر آئے. اندر آنے کے بعد بیویوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے, بیویوں ذرا تبرکات حسن تو لانا. تبرکات حسن منگوائے. تبرکات حسن میں کیا ہے؟ امام حسن کا عمامہ ہے, امام حسن کا کرتا ہے. امام حسن کا کرتا نکالا, یہ قاسم کو پہنایا. حسن کا عمامہ نکالا, یہ قاسم کے سر پہ سجایا اور سجانے کے بعد بظاہر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دولہا بنایا. اور کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ باقاعدہ عقد بھی پڑا, مگر میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. باقاعدہ یہ لباس پہنایا اور لباس پہنانے کے بعد بڑا عجیب منظر ہے. یہ سب کچھ خیمے میں اندر لے جا کر امام نے کیا ہے, مگر قاسم کا ہاتھ پکڑا اور ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکل کر آئے. خیمے سے باہر جو لے کر آئے تو جو خیمے کے اندر دولہا بنایا تھا, خیمے کے باہر لانے کے بعد اس کو کفن میں تبدیل کر دیا. خیمے سے باہر آنے کے بعد جو کرتا پہنایا تھا اس کا دامن چاک کر دیا. وہ چاک دامن ہے, اس کے ساتھ قاسم کو بھیجا جا رہا ہے. اب قاسم کو میدان میں بھیجا جا رہا ہے, مگر ایک مصیبت اور بھی ہے. وہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ قاسم کو مولا نے زرہ نہیں پہنائی تھی. جو بھی میدان میں گیا تھا وہ زرہ پہن کر گیا تھا, قاسم کو مولا نے زرہ نہیں پہنائی تھی. اگر کوئی سوال کرے کہ قاسم کو زرہ کیوں نہیں پہنائی, تو مولا یہی جواب دیں گے نا کہ ارے اتنے چھوٹے بچے کے ناپ کی عربوں کی ہاں کون سی زرہ بنتی ہے, اور یہ چھوٹے بچے کون سے جہاد میں جاتے ہیں کہ ان کے ناپ کی زرہ بنے, تو میں قاسم کے لیے زرہ کہاں سے لاؤں. بس عزیزو, یہی وہ سبب تھا کہ جو مصیبت قاسم پر آئی ہے وہ کسی پر نہیں آئی. یہ بچہ باہر نکل کر گیا, میدان میں آیا. میدان میں جیسے ہی آیا ہے, ابھی جنگ شروع نہیں کی ہے, ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے, مگر جیسے ہی میدان میں نکل کر آیا, دشمنوں کی فوج کی جانب سے ایک آواز آئی. ایک شخص نے کہا, ارے چاند کا ٹکڑا نکل کر آیا ہے.
عزیزو جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ چچا کی نگاہ میں کیا ہوگا، وہ ماں ام فروا کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ یہ چاند کا ٹکڑا ہے. ایک مرتبہ میدان میں آیا، جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے چچا کو پکارا، ادرکنی یا مولا، ادرکنی یا آقا. جیسے ہی پکارا ہے حسین جلال میں آ گئے تھے. عباس سے کہا بھائی ایک طرف سے تم حملہ کرو، دوسری طرف سے میں حملہ کرتا ہوں. یہ دو بھائی قاسم کو بچانے کے لیے دونوں جانب سے حملہ کرتے ہیں اور میدان کی طرف پہنچتے ہیں. مگر ہوا یہ کہ جب ایک جانب سے حملہ ہوا تو وہ فوجیں دوسری جانب بھاگی، جب دوسری جانب سے حملہ ہوا تو فوجیں پہلی جانب بھاگی. درمیان میں قاسم کا لاشا تھا. جب قاسم کے لاشے پر آقا حسین پہنچے ہیں تو ایک جملہ کہا ہے، مجھے تو پورا مرثیہ قاسم کے لیے معلوم ہوتا ہے. قاسم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، ارے بیٹا تیرا چچا اس وقت پہنچا ہے جب تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ قاسم کے لیے مرثیہ پڑا ہے. اب قاسم میں رمق باقی نہیں ہے. اب قاسم کا لاشا اٹھانا ہے، قاسم کا لاشا اٹھا کے خیمے میں لانا ہے. امام نے کوئی لاشا میدان میں نہیں چھوڑا تھا، لہذا قاسم کا لاشا بھی میدان میں نہیں چھوڑ سکتے تھے. قاسم کا لاشا اٹھا کر میدان سے خیمے میں لانا ہے. مگر اب کیفیت دیکھیے کیا ہے مولا کی. صبح عاشور، جب صبح طلوع ہوئی تھی عاشور کی، مولا کی طاقت یہ تھی کہ جب کسی لاشے کو اٹھا کر لاتے تھے تو لاشے کو اٹھا کر لاشے کو لیے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے اور وہ لاشا خانے میں لے کر آتے تھے. مگر جب قاسم کا لاشا اٹھانے کی باری آئی تو مولا نے قاسم کا لاشا اٹھایا، مگر مولا کی کمر سیدھی نہ ہوتی تھی. جھکی ہوئی کمر کے ساتھ قاسم کا لاشا لے کر چلے. واہ قاسم، واہ قاسم. ماتم حسین